غدیر خم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا مطلب ایک کیا ہے؟ اور کیا یہ صرف سیدنا حضرت مولا علی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی یہ جملہ مخصوص ہے، یا صحابہ میں سے کسی اور کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے، یا یہ جملہ اس طرح کا ارشاد ہوا ہے؟ غدیر خم پہ احادیث شریفہ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے کسی رویہ پر شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ان کے سوال کو پسند نہیں فرمایا اور ان کی شکایت کو پسند نہیں فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس خطاب سے نوازا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور مولا کا مطلب جو ہے، بعض ہمارے دوست جو ہیں کرم فرما دوست، اس کا معنی لیتے ہیں حاکم یا متصرف۔ جی تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حاکم ایک وقت میں دو تو ہو ہی نہیں سکتے۔ جب حضور نے فرمایا تو کیا اسی وقت مولا ہو گئے نا حضرت علی؟ جی کہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد مولا؟ صبی گفتگو نہ ہو، تحقیقی گفتگو۔ تحقیقی گفتگو جو ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے۔ اب دیکھیے ہماری تحقیق کیا ہے؟ مولا علی پہلے خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کی تحقیق کیا ہے؟ حضرت علی چوتھے خلیفہ۔ اب ان کی اپنی تحقیق ہے، میں نے گزشتہ مجالس میں بتائی، کچھ احادیث ہیں، ان کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی اہل سنت کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھی محمد و آل محمد، اپنی زندگی میں کسی کو جانشین خلیفہ نہیں بنایا تھا، کہا تھا میرے بعد جس سے تمہاری مرضی بنا لے۔ یہ ان کی تحقیق ہے، جو احادیث صحیح ستہ میں ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں، ان کی بنا پر۔ لیکن اب ہماری تحقیق کیا ہے؟ ہم کہتے نہیں، جو ہماری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنے جانشین بنانے کا حق امت کو نہیں دیا، تو سردار انبیاء کیسے دے دیں گے؟ قرآن سے ایک مثال دکھائیے کہ حضرت آدم نے کیا یہ حق دیا امت کو؟ حضرت نوح نے دیا، حضرت ابراہیم نے دیا، حضرت عیسیٰ نے دیا؟ کہیں نہیں ملتا۔ کسی نبی نے خلیفہ جانشین بنانے کا حق امت کو نہیں دیا، بلکہ نبی بھی مجبور ہے، جانشین خود نہیں بنا سکتا، بلکہ درخواست کرتا ہے میرے اللہ تو اس میرے بھائی کو جانشین بنا دے۔ حضرت موسیٰ کی دعا، صلوات پڑھی محمد۔ ٹھیک، اب ہماری تحقیق ہے کہ نہیں، مولا علی کو سرکار رسالت مآب نے مقام خم غدیر پر اپنا جانشین بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری تحقیق ہے۔ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کتنے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں جو پیش کرنے والا ہوں؟ سارے اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے محبوب، خدا کہہ رہا ہے کہ آج وہ حکم پہنچا دے جو آپ پہ نازل ہو چکا ہے۔ ہاں جی، جو حکم نازل ہو چکا ہے آج پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آج آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اب جیسے یہ آیت اتری، یہ آیت کیسے اتری، کس کے شان میں اتری، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں ابھی بیان کرنے والا ہوں۔ تفاسیر بھی ہے، مسانید بھی ہے، سنن بھی ہے، سب کتابیں ہیں۔ مہم اہم کتابوں نے لکھا کہ جب یہ آیت اتری تو رسول خدا کہاں پر تھے؟ مقام خم غدیر پر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کا بازو بلند کر کے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
توجہ فرمائی. اب ذرا کتابوں کے نام سن لیں. یہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں. حافظ ابو جعفر طبری، ان کی وفات ہوئی ہے 310 ہجری میں. کتاب الولایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیے بلغ حضرت علی کی شان ہے. فرمائی یہ اہل سنت کے عالم. جلال الدین سیوطی جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، اہل سنت کے سارے علماء جانتے ہیں، تفسیر در منصور میں آیے بلغ کی تفسیر یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے بعد پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اسی طرح سے حافظ ابن ابی حاتم رازی نے تفسیر میں لکھا، تفسیر غدیر میں لکھا یہ آیت مقام خم غدیر پر حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. حافظ سجستانی نے کتاب الولایہ میں لکھا یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے. قاضی شوکافی نے فتح غدیر میں لکھا یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے. ابن عینی حنفی نے عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری، شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ یہ آیہ بلغ جو ہے حضرت علی کی شان میں ہے. حافظ محاملی نے کتاب امالی میں لکھا یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے. سید جمال الدین نے اربعین میں لکھا آیہ بلغ حضرت علی کی شان میں ہے. حافظ ابو نعیم نے ما نزل من القرآن میں لکھا یہ آیہ بلغ حضرت علی کی شان میں ہے. حافظ ابو بکر نے ما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین میں لکھا یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے. احمد سعلوی نے کشف البیان میں لکھا آیہ بلغ علی کی شان میں ہے. امام فخر الدین رازی نے مفاتیح الغیب میں لکھا یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے. حافظ ابن مردوہ نے اپنی تفسیر میں لکھا آیہ بلغ علی. اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ آیہ بلغ علی کی شان میں ہے، مگر کتابوں کی تعداد، راویوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے. ان تمام راویوں اور کتابوں نے لکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلوات پڑھیں محمد اپنی زندگی میں اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین بنایا تھا. توجہ فرمائیں یہ تمام کتاب. اب یہ ہماری تحقیق، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ہم اپنی تحقیق جو ہے دوسرے مسلمان فرقے پر مسلط کریں. دین میں زبردستی نہیں، عقیدے میں ہر انسان آزاد ہے. آپ کا کام ہے تحقیق پیش کرنا. اگر کسی کو پسند آئی تو قبول کر لے گا، اگر پسند نہیں آئی تو خود جا کے تحقیق کرے گا. صلوات پڑھی محمد. مشکل کشا حاجب روا من کنتم علیم نعرہ حیدری برائے قدرت خدا امام زمان علیہ السلام بابا کے بلند صلوات. لہذا یہ ہماری تحقیق ہے. حتیٰ کہ مولا علی علیہ السلام کو جب بیعت کے لیے لے آئے، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں، تو کہا یا علی بیعت کریں. علی نے کہا میں بیعت کروں یا تم بیعت کرو؟ کیا تم غدیر کو بھول گئے ہو؟ وہیں پر دربار میں کھڑے ہو کر مولا علی نے قسم دی کہ اے صحابہ کرام تمہیں قسم ہے، بتلاؤ کیا مقام خم غدیر پر نبی نے میرا بازو بلند کر کے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو 30 اصحاب کرام نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ یا علی ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے سنا بھی تھا، ہم نے دیکھا بھی تھا کہ رسول خدا نے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اس کے بعد مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، اب تم نے جس کو بھی خلیفہ بنایا، یہ اہل سنت کی کتاب صحاح ستہ سے عرض کر رہا ہوں، جسے بھی تم نے خلیفہ بنایا کس دلیل پر؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا علی. سقیفہ میں دلائل پیش کیے گئے. انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ دیکھو ہم مہاجر ہیں،
مہاجروں نے اسلام کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں، تم لوگ مہاجر نہیں ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم قریش میں سے، قریشی نبی کے نزدیک ہیں، نبی کا قبیلہ بھی قریش ہے، لہذا ہم قریش بھی ہیں، ہم مہاجر بھی ہیں، لہذا خلیفہ بننا ہمارا حق ہے۔ جب مولا نے یہ دلیل سنی، مولا علی نے کہا بھی یہی دلیل میں تمہیں دہراتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس دلیل پر تم نے خلافت تقسیم کی ہے تو یہی دلیل میں ابھی دوبارہ تمہاری طرف پلٹاتا ہوں کہ اگر مہاجر تو میں علی مہاجر بھی ہوں، اگر قریش تو میں علی قریش بھی ہوں، اور میں فقط قریش نہیں بنی ہاشم بھی ہوں۔ میں تم سے زیادہ نبی کے نزدیک ہوں۔ اگر خلافت ملنا چاہیے مہاجر پر تو علی کہتے میں مہاجر بھی ہوں، میں نے ہجرت بھی کی ہے، اور اگر نبی کی رشتہ داری تو میں قریش بھی ہوں، بلکہ اس سے اور نزدیک ہوں، میں تو بنی ہاشم۔ بس یہ تقریر سنی مولا کی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انصار میں سے تھے، کہنے لگے یا علی، اگر سقیفہ میں جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت وہاں آ کر آپ یہ دلیل دیتے تو تمام انصار آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، مگر آپ تو سقیفہ میں آئے نہیں، آپ تو گھر میں بیٹھے رہے، لہذا اب ہمارا کیا قصور؟ بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا علی جلال میں آ گئے کہ کیا کہتے ہو، میں خلافت کے لیے پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ دیتا؟ کیا کہتے ہو کہ میں اس الیکشن میں آ جاتا اور رحمت للعالمین کے جنازے کو چھوڑ دیتا؟ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا مولا علی علیہ السلام بھی اختلاف رکھتے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ مولا علی کہتے تھے خلافت میرا حق ہے، لیکن جب بھی جنگ اگر کافروں کے ساتھ ہوتی تھی، اگر مشرکوں کے ساتھ ہوتی تھی، اگر یہودیوں کے ساتھ ہوتی تھی تو مولا علی آ کر انہیں مشورے دیتے تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ سنت اہل بیت یہ ہے کہ اے مسلمان خبردار ہو جا، جب تمہاری جنگ یہودیوں کے ساتھ ہو، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہو، تو جو اندرونی اختلافات ہیں انہیں ہوا نہ دو، وہاں متحد ہو جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ بھلا بتائیے حضرت سلمان فارسی اگر نہ جاتے تو کبھی ایران فتح نہ ہوتا۔ یہ جو ایران فتح ہوا کیسے فتح ہوا؟ یہ دماغ تھا سلمان کا اور تلوار تھی سعد ابن ابی وقاص کی، سارا پروگرام سلمان دیتے تھے، اس طرح سے حملہ کرنا، اس طرح سے سلو کرنا، اس طرح سے۔ خلافت دوم کا زمانہ ہے، تو اب بتائیے حضرت سلمان آگے ہیں اور کمانڈر ان چیف کے مشیر ہیں، اب بتائیے حضرت سلمان فارسی کیا مولا علی کی اجازت کے بغیر جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے۔ ہاں جی، اور مولا علی نے اجازت دی، اور خلافت دوم کے زمانے میں حضرت سلمان نہ فقط ایران کو فتح کیا بلکہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایران میں گورنر بھی رہے اور حکومت بھی کرتے رہے۔ یعنی مولا علی نے بھی یہ سکھلایا ہے، اہل بیت کی بھی یہ تعلیم ہے، اصحاب کا بھی یہ پروگرام ہے کہ اے مسلمانوں، اگر جنگ دشمنان اسلام کے خلاف ہو وہاں آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دو، وہاں متحد ہو جاؤ۔ اور آج واقعاً ہماری جنگ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے۔ صلوات پڑھ محمد علیہ۔ لہذا عزیزان گرامی متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ مولا علی اپنی خلافت اور امامت کا اعلان بھی کرتے تھے، مگر جب جنگ کفار سے ہو جائے وہاں مولا علی انہیں مشورے دیتے تھے، سلمان کو بھیج دے، دوسرے مومنین کو مدد کرے تاکہ اسلام فتح۔ اب ایک واقعہ سنیں، یہ مشہور واقعہ کہ سرکاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر سال حج میں مینا میں جو جہاں 3 دن حاجی ٹھہرتے ہیں، مولا علی اعلان کرتے تھے۔ کیا اعلان کرتے تھے؟
کہتے تھے میں وارث رسول خدا ہوں، میں وصی پیغمبر، میں جانشین پیغمبر. اگر اللہ کے رسول نے کسی مسلمان سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں نبی کا وعدہ نبھاؤں. ٹھیک، منا میں جہاں مجمع ہوتا تھا ہزاروں کا، اگر نبی نے کسی سے قرض لیا ہے تو بھی میرے پاس آ جائے، میں قرض ادا کروں گا، کیونکہ میں ہوں نبی کا جانش. خلافت اول کا زمانہ. اب لوگ آتے تھے، کسی نے آ کر کہا یا علی، نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اتنا انعام ملے گا، میں نے یہ کام انجام دے دیا، اب مجھے 1000 درہم چاہیے، نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. مولا علی کہتے ٹھہر جاؤ، ابھی پتہ چلے گا کہ نبی نے وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہاں جی، ہزاروں کا مجمع ہے، منا ہے، مولا علی مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آیا ہے کہ اگر آپ نبی کے جانشین ہیں، نبی نے مجھ سے 1000 درہم کا وعدہ کیا تھا، آپ وہ وعدہ پورا کیجئے. مولا علی کہتے ٹھہر جاؤ، ابھی پتہ چلے گا وعدہ کیا تھا یا نہیں. ایک مرتبہ مصلی اٹھاتے تھے، مصلی کے نیچے اگر 1000 درہم مل جاتے تھے، فرماتے تھے تم سچ کہہ رہے ہو، یہ نبی نے وعدہ کیا تھا، اس کا وصی ادا کر رہا. ہاں جی.